بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی۔ آج ہم ایسے آستانے پر موجود ہیں جن کے بارے میں خطہ پٹھوار میں نہیں بلکہ پورے جہاں تک اردو اور پنجابی یا پٹھواری سمجھی جاتی ہے، اس بزرگ ہستی کے بارے میں تمام احباب واقف ہیں، جن کے بارے میں اگر یہ اشعار پڑھوں تو بالکل بجا ہوگا کہ جس طرح خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اے تن میرا جے کنگی ہووے تے میں زلف محبوب دی واواں، پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، یار فریدا کدی مل پوے سونا تے انہوں رو رو حال سناواں۔ اور یہی عشق و مستی کا ان کا پورا سلسلہ رہا، ساری زندگی اسی عشق و مستی میں گزاری، جس عشق کے بارے میں پھر شاعر کہتا ہے کہ عشق دی حب تے رکھ لئی بندیا، عشق دی سمجھی بات مکمل، عشق دے تن وچ 3 حرف نے تے حرفاں وچ کردار مکمل، عین عبادت کاف کلندر شین تو اے شہباز مکمل، کہ عین عبادت کاف کلندر شین تو اے شہباز مکمل، عشق علی ہے عشق سخی ہے عشق داتا عشق ولی ہے، عشق دی لو جے لگ جاوے تے جیت مکمل مات مکمل، عشق دی حب تے رکھ لی بندیا، عشق دی سمجھی بات مکمل۔ آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں حضور فرد و زماں شہباز لامکاں حضرت بابا فضل الدین چشتی صابری کلیامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ذکر کرنے لگے ہیں، اور آپ کے ذکر پر بڑی خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس پر ہمیں اپنے ملفوظات سے انشاءاللہ نوازیں گے۔ میری مراد ہیں یادگار اسلاف پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ سائیں حسن فقیر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام نظام صاحب۔ وعلیکم السلام حضور، آپ کی شخصیت کے حوالے سے میں کیا کہوں کہ علم و فضل کا اور تصوف کا ایک حسین امتزاج ہے آپ کی شخصیت کے اندر۔ تو میں آپ سے کچھ گفتگو کروں گا بالخصوص حضرت بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے حوالے سے، کہ سب سے پہلے ان کا کچھ مختصر تعارف جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتایا جائے کہ بابا جی کا تعارف کیا تھا۔ بڑی عنایت فاروق نظامی صاحب، آپ کی محبتوں کا دوبارہ شکریہ، کلام شفا ہے سر آنکھوں پہ۔ بسم اللہ حضور۔ آپ نے کو توصیفی بات کہی میری ذات کے متعلق، تو ایک چھوٹی سی عرض اس کے متعلق کر دوں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ کہ حضرت شیخ سعدی ایک دفعہ جاتے ہیں تو اپنے جو محب کی، جو محبت کرنے والی دوست کی، ان کو خوشبو کے حوالے سے ایک ان کی مٹی نظر آتی ہے، ان کے ہاتھ آتی ہے، تو وہ اس سے پوچھتے ہیں، وہ مکالمہ فارسی اشعار میں، کہ بدو گفتم کہ مشکی عنبری۔ واہ واہ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون سی خوشبو ہو، مشکی ہو یا عنبری ہو؟ کہ حسبو تو آویز تو دل مستم، کہ تمہاری خوشبو سے میرے دل کو معطر کر دیا ہے، سبحان اللہ، میری روح تک سرسار ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ مٹی کیا جواب دیتی ہے؟ بسم اللہ۔ من گلے ناچیز بودم، ہاں ہاں، من گلے ناچیز بودم، میری ہستی تو بڑی ناچیز ہے، میں مٹی ہوں، واہ واہ، ولیکن مدت بر گل نشستم، ہائے 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 ہائے، لیکن میں ایک مدت سے پھول پھول کے ساتھ رہتی، گلاب کے ساتھ رہی ہوں، جمال ہم نشینی در من اثر کرد، ہاں 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 ہاں، ہم سبحان اللہ۔ نشینی قربت صحبت کا جمال اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے، ضرور 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 بالضرور، وگرنہ من کے ہیچم خاک ہستم، ہاں، ورنہ میں تو خاک ہوں، ہیچ ہستم ہوں۔ تو اگر اس کو مثال بنایا جائے تو ہماری ہستی آپ کی بارگاہ کے سامنے مٹی ہے، اگر وہ خوشبو دیتی ہے تو وہ ان کی صحبت کا کرم نوازی ہے، ان کی کرم نوازی ہے، بے شک۔ جناب شاہ فضل الدین شاہ چشتی صابری، سلسلہ صبر، سلسلہ چشتی عالیہ صبر کا ممتاز ستارہ، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے میں ایسے ایسے اسلوب دکھائے اللہ اکبر، کہ آپ کے ہم اثر وقت کے بزرگ آپ سے پہلے انہوں نے بھی اس چیز کو مستی کے عالم میں اس کا ادراک کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ حضرت شاہ سلیمان توسوی ہوں، حضرت اللہ بخش توسوی ہوں، حضرت میرے علی گولڑی ہوں، شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہوں، اور بہت سے جو آپ کے ہم اثر بزرگ جن کے نام طوالت سے ہیں،
عجب انداز، عجب خوشبو، عجب مستی، اور وہ مستی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی ذات کا ذکر کچھ اس طرح کیا کہ اس کی گواہیاں اولیاء نے دی. اللہ اکبر، اللہ حضرت اکبر. شاہ نصیر الدین، حضرت شاہ میرے گولروی آپ کے ساتھ ایک دفعہ حضرت بابا فرید الدین مسعود العالمین کے عرس میں موجود ہیں، اور آپ بیشتی دروازے کی طرف جا رہے ہیں آپ کے عرس میں. تو اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے جو اس چیز کا، جذب کا اور کرامت کا منکر ہے تو میرے پاس آئے. میں جب اس دروازے سے گزرتا تھا اور اللہ کی مخلوق جب حق فرید، حق فضل، حق فرید کے نعرے لگا رہی ہوتی تھی تو میں سنتا تھا کہ حضرت کلیامی کی جسم کی ہڈیوں سے حق ہو اور تڑک تڑک کی آوازیں آتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ اس مجسم صورت بن جاتے ہیں کہ جسم کا ہر رگ، ہر چیز ذکر اللہ کی طرف جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو سبحان اللہ. ان کی ذات 1892 آپ کا وصال ہوتا ہے، اور اس کی تقریباً 100 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہوئی. تمام عمر بچپن سے ہی آپ کا ایک ذوق اور شوق، ان کی طبیعت، اور آپ مادرزاد ولی تھے. آپ کی والدہ ماجدہ، آپ نے جب آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو وہ چکی پیستے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت کرتی. تو حضرت کلیامی جب اپنی زبان کی روانی میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کو مکتب میں بھیجا جاتا ہے تو آپ کے جو اتالیق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا آغاز کرتے ہیں الحمد شریف سے، تو وہ مولانا کہتے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین. تو آپ الحمد للہ رب العالمین اہدنا الصراط سے شروع کرتے ہیں تو والناس جو 1500 پارے کی آخری آیت تک پہنچ کے رک جاتے ہیں. اللہ اللہ کہ وہ تمام جو ان کی والدہ نے 1500 پارے حفظ کیے ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد اور آپ حفظ اس وقت تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ تو آپ کی بچپن میں پہلی کرامت. اور خیر وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں اپنے جب وہ دور میں داخل ہوتے ہیں آپ کی توجہ والد صاحب کے ساتھ بیٹھنا، والد صاحب نے جلب فارسی کی کسی کتاب کا مطالعہ کرنا اور اس میں اللہ کی ذات کا، عشق کا ذکر ہونا، تو حضرت کلیامی پر عجب وجدانی کیفیت ہوتی تھی. اور عموماً پاس انگیٹھی میں پڑی ہوئی آگ اپنے دامن پہ ڈالنے لگ پڑتا ہے. یہ عالم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آہستہ چلو، تم بڑے لمبی مسافت کے مسافر ہو. تو یہ اوائل پھر ان کا حضرت حافظ محمد شریف خان سے ایک جب ملاقات ہوتی ہے، جو 11 سال پہلے یہاں کے بھیجے جاتے ہیں کہ آپ نے ایسے شہباز کی تربیت کرنی ہے جو مقام ولایت پہ جس کی پرواز کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. شہباز لامکانی کی بالکل ہے، حقیقت ہے یہ. تو وہ یہ ترتیب اس طرح سے چلتی ہے. اور بالخصوص ہمارے اس خطے کلیام کو آپ کی آمد نے جس طرح مزین کیا اور 4 چاند لگائے، رنگ بنا ہے. بے شک بالعموم خطہ پٹوہار کو بالکل جو آپ کی روحانی تصرفات کا، اور جس طرح کہا جاتی ہے نا ولایت کی ایک ذیل ہوتی ہے، تو آپ کی ذیل اٹک سے لے کے جیلم تک، یہ اس سارے اس میں شامل ہے جو محبتوں اور عشق الہی کے اور خلوص اور چاہت کی محبتیں اور پھول بکھرتے ہیں اس سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور میں یہاں پر ایک بڑا خوبصورت سوال آپ کی طرف بڑھاؤں گا کہ بابا حضور کا جو وقت وصال تھا، ٹھیک ہے، اس وقت کیفیات کیا تھیں جب بالکل آپ وفات کے نزدیک تھے؟ تو وہ احوال کس طرح تھے، زندگی کس طرح تھی، کون سی مشکلات تھیں، کون سا طریقہ کار، کیا سلسلہ ہے، اس پر تھوڑی گفتگو کیجئے گا. وہ بھی حوال عوام جاننا چاہتی ہے. یہ قبلہ اس سارے احوال کا یقیناً عرس کے لفظ کے ساتھ بڑا ایک قریبی رشتہ ہے. بے شک ہم عام جو دنیا جب اس جو کل ذات نفس ذائقۃ الموت کے مساق ہر بندے سے یہاں سے جانا ہے، پردہ کرنا ہے، اور یہ ہر چیز پہ موت نے وارد ہونا ہے. بے شک. لیکن دنیا دار جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جانے پہ غم، افسوس، کیف کیا جاتا ہے، اور اس کی تدفین کر کے اور اس کے بعد سوگواری کی کیفیت ہوتی ہے. بالکل. لیکن اللہ کے رستے پہ چلنے والے اور اللہ کے عشق میں اپنے آپ کو مستغرق اور غرق کرنے والے جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی جانے کا وقت وہ اتنا دل فریب اور انداز اتنا منفرد ہوتا ہے. واہ واہ.
وہ بعد کی آنے والے وقت کے لوگوں کے لیے ایک مثال اور ایک کہانی بن جاتا ہے، کہانی جس کے اندر 100% صداقت ہوتی ہے، بے شک کہ اللہ کے اس دوست نے اپنی زندگی کا ہر وقت جس انداز میں اپنے مالک کی محبت میں گزارا، بالکل، وہ جب جاتا ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ میں یہاں پر بالکل قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ ہم بھی اسکول میں پڑھتے رہے، آپ کا بھی اسکول کا دور گزرا ہوگا، تو جب طالب علم جو زیادہ ذہین ہو، جو اپنا سبق اچھے طریقے سے یاد کرے، اور جب وہ اپنے استاد کے سامنے حاضر ہونے کا اس کا وقت آتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہاں اب میری حاضری ہے، میں نے استاد کے سامنے جانا ہے، وہاں سے مجھے نمبر ملنے ہیں، مارکس ملنے ہیں، تو میری تیاری پوری ہے، تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جو نالائق ہوگا، جسے سبق یاد نہ ہوگا، تو پھر اس نے تو ظاہری بات ہے وہ غافل پھر ہوتے کھاتے ہیں، جس طرح وہ اشعار بھی جی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی کچھ سلسلہ تھا کہ وہ ایک رب سے ملنے کی چاہت، اور پھر یہ بھی پتا کہ جو دنیا پہ کرنے آئے تھے بس اپنا کام کر چکے ہیں۔ میں اس سے تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں جی بسم اللہ، ضرور۔ ان کی محبتوں کا اور ان کی چاہتوں کا اور ان کے مالک کے ذات کا عجب رنگ ہوتا ہے کہ اپنی ذات کی کامیابی تو انہیں مالک نے دے دی ہوتی ہے، اللہ 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 اور اللہ، سبحان اللہ وہ سبحان اس اللہ۔ طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح مولانا روم نے کہا تھا نا کہ مجھے یہ جو آپ قصے سناتے ہو اس کا وہ مفہوم ہے کہ میں مٹی بن جاؤں گا، نہیں، مجھے اللہ ہر وقت کے ساتھ ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے، واہ 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 ٹھیک ہے، واہ، سبحان یہ اللہ۔ آئندہ کے وعدے ہیں، اور نہ صرف نئی زندگی، وہ تو اپنی ذاتی کامیابی کی بات ہے، جی جی یہ تو حضرت کلیامی اور ہمیں تو مثال اسی کی ملتی ہے، آپ کے وصال کا وقت آتا ہے قریب، تو آپ کی ہر دعا، ہر نصیحت کے آخر میں ایک بات ضرور آتی ہے جی کہ میرے ساتھ جو متصل ہیں میں نے کل ان کو پہچاننا ہے، میرے جگہ یہاں پہ دربار پہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کبھی بھی معاملہ دوسری طرح نہیں ہوگا، اللہ ٹھیک ہے، اللہ جس کا اللہ، دامن اللہ کے فضل سے میں نے پکڑ لیا ہے، وہ دامن قیامت کے دن بھی نہیں چھوٹے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا وہی کام ہوگا کہ میں اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، وہی غوث اور پاک یہاں والی تک باتیں جس طرح، ارشاد، ہاں ہاں یہاں ہاں ہاں، تک ارشاد، اس ارشاد کو حضرت میرے علی نے آپ کے جنازے پہ تصدیق کی، کنفرم کیا جی جی کہ بسم اللہ، جس نے میرے لنگر کی دال کو چکھ لیا، اللہ اللہ، کل میں اگر کسی قابل ہوا اپنے مالک کے اذن سے تو میں اس کو پہچان لوں گا روز قیامت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں ماں بیٹے کو، نا اور اس بیٹا وقت ماں کو نفسا نہیں، نفسی، ٹھیک ہے، رشتوں اس وقت میں بھی، جی جی جی، رشتوں کا اس وقت تعلق ختم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ہماری دنیاوی رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ماں کا ہوتا ہے، جس واہ کو واہ رب نے واہ اپنے واہ، ساتھ تشبیہ دیا کہ میں 70 ماؤں کے ساتھ کرتا ہوں، آپ رب نے اپنے کرم کی، محبت کی، اپنی کسی صفت کی کسی کے ساتھ نہیں، صرف ماں کے ساتھ ایک مثال دی ہے کہ میں آپ ماں کے 70 گنا زیادہ کرتا ہوں، اس دن ماں بھی اپنے بیٹے کو نہیں نہیں پہچانے، پہچانے، اللہ نے ان نفوسان قدسیہ کو یہ اتنا شرف کرم، بخشا، شرف بخشا ہے کہ وہ آنے والے ان کو اپنے اس دوست مکرم کی وفاؤں اور ان کے وعدوں پر اتنا ہے کہ وہ مستقبل بھی نہیں کر رہے ہیں، اللہ اس کے اللہ کرم اللہ، کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ جو بھی کرم ہے، جو بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں، یہ اللہ کے حکم سے کی جا رہی ہوتی ہیں، سبحان اور اللہ آپ کا سبحان آخری اللہ، وقت کچھ اس انداز کا ہے، ایک دن بیٹھے ہیں 1892، جس طرح میں نے کہا کہ وہ جی آپ کی وصال کا سال سال، کا سال ہے، مہینہ کو 30 دن پہلے، آپ دسمبر 31 کو جو بنتا ہے عیسوی سال، نومبر کے مہینے میں آپ نے کہا صندوق بنواؤ۔ اچھا، صندوق کے لیے بنوانے کے لیے انہوں نے پیرامیٹرز دیے، جی اچھی لکڑی لو، کاریگر اچھا ہو، ایسے کرو، اس کے اندر پانی بھی بالکل نہ ہو، یعنی اسٹیٹ آف دا آرٹ چیز بننی چاہیے۔ جو سننے والے محبین اور باقی ہمارے خاندان کے جو بزرگ تھے، وہ پشیمان ہوئے کہ حضور ایسی عرض ہمارے سامنے ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کیا کرو۔ جو ساتھ تھے انہوں نے، ہمارے بزرگ، انہوں نے پوچھا حضور آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ایسے ارشاد فرما ایک روٹین سے ہٹ کے بات ہے ہاں، یہ، روٹین، آپ کی جو معمولات ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جی آپ جس طرح آپ کا کھانا پینا عرصے سے بند ہے، ابھی بھی بند ہے، بس کچھ تھوڑی سی تبدیلی ہیں، ایک کہ جب آپ پانی کا گھونٹ پہلے پیتے تھے وہ جسم کے اندر جاتا تھا، اب آپ گھونٹ بھرتے ہیں تو وہ ناک کے ذریعے واپس آ جاتا ہے، کہ اندر جسم کے آپ کو ہے ہی جگہ نہیں،
لیکن دوسری تبدیلی یہ ہے کہ آپ کے پیشانی پہ اللہ کی طرف سے اس کے کرم کا ایک نورانی اور وہ وجیح حالہ تھا، وہ اس کی جو روشنی ہے وہ دو چند ہو چکی ہے. اللہ 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 ٹھیک ہے، باقی آپ کے معمولات وہی ہیں، وہی ذکر ہے جس اللہ طرح آپ وہی ہے بالکل جو روزانہ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، وہی چل رہی ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ اور یا تو کوئی سرکار بدلنے والی ہے، اس وقت انگریز کی سرکار تھی، یا بادشاہی خطرے میں ہے، ٹھیک ہے، یا کس طرف اشارہ ہے؟ کچھ اور ہے، یا پھر آپ واقعی کچھ ہمیں الوداع تو نہیں کہنے لگے. آپ مسکرائے، آپ نے کہا کہ یہ جدائی کی ہو سکتا ہے گھڑیاں ہوں، یہ کچھ علامات اس طرح کی ہیں. تو جب یہ باتیں سنی تو یقیناً جو آپ کے ساتھ وابستہ سالوں سے تھے، جنہوں نے سب کچھ آپ کے اس قدمین کے ساتھ وابستہ کر لیا، نچھاور ان کے دلوں کر پہ دیا، تو چھریاں چل گئیں. اللہ وہ روئے زاروں قطاری کی، تو وہ اسی رونے میں اور فغاں کرنے میں پوچھتے ہیں حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ خیر کرے گا. یہ بات پھیلی، اس طرح پھیلی کہ آپ کے جتنے مریدین، آپ کے عقیدت مند، ارادت مند، وہ جوق در جوق کلام شیفانہ شروع ہو گیا. اور یہ وقت، یہ ماحول بن گیا کہ کلام کی گلیوں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں رہی. سردی کا نومبر زمانہ، اس وقت یہ آسائشیں موجود نہیں تھی جو ابھی ہیں، تو لوگ مساجد میں رہ رہے ہیں، کوئی رستوں پہ پڑے ہیں، جو انتظامی معاملات وہ مشکل ہو رہے تھے. تو کو 21-22 دن گزرے تو جو بزرگوں نے کہا حضور اب ارشاد فرما دیں کہ آخر کس وجہ سے آپ نے یہ اعلان کیا ہے؟ لوگ آ رہے ہیں، مرید ہو رہے ہیں، دعائیں پا رہے ہیں، ہر طرف گہما گہمی ہے، ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا سما ہے اس میں. دکھ اور اس کا تو ہے ہی نہیں، خوشی ہے، کوئی شادی لگتی ہے، لیکن لوگ تکلیف میں ہیں، رہنے کا سامان نہیں ہے. تو آپ اس عقدے کا حل کریں کہ اگر آپ کی واقعی دنیا سے روانگی ہے تو وہ دن بتا دیں. تو آپ فرمانے لگے یہ تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ہاں، میں ایک اشارہ دے سکتا ہوں کہ میں جا کے اس دروازے پر جہاں سے یہ ندا آتی ہے، میں پوچھتا ہوں کہ میرے لیے کیا حکم ہے. تو اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ 8 سال بھی ہیں، 8 مہینے بھی ہیں، یا 8 دن بھی ہیں. واہ 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 واہ، ہیں 8. لیکن جو سمجھنے والی روحیں تھیں ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیفیات کو نزدیکی ہے، دنوں پر قیاس کیا جائے. مختصراً یہ کہ آپ وہ جب کہتے ہیں تو لوگ آہستہ آہستہ ہجوم کی صورت میں ہٹنے لگ پڑتے ہیں، دعا دے کے چلے جاتے ہیں. لیکن جو بہت ہی قریب آپ کی ہوتی ہے شخصیات، ان کے دل میں ایک کھٹکا موجود ہے، وہ آپ کے قدمین کے ساتھ لپٹے ہوئے. اور ایک وقت ایسے آتا ہے کہ یہ ارشاد اور یہ مکالمہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ، سائیں فیض علی صاحب کے ساتھ ایک جمعے کو ہوتا ہے اور دوسرے جمعے آپ کا وصال ہونا ہوتا ہے. تو وہ جیسے ہی وہ قریب وقت آتا ہے، عجب ایک وہاں کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جو مزار کے دربار کے جو خادمین ہیں، وہ ایک کھیل کی صورت میں کسی جانور کو پکڑ کے لاتے ہیں، وہ شور و غوغا کرتا ہے، صبح اٹھ کے نکالتے ہیں جب اسے، تو وہ دربار میں جو یا آپ کی خانقاہ اور آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ شور سن کے بہت سے لوگ اٹھ جاتے ہیں. جی. اب پاس جنہوں نے وہ وقت دیکھنا ہوتا ہے، ان کی منظوری ہوتی ہے، اس وقت چند احباب رہ جاتے ہیں. وہ شغل دیکھنے کے لیے چلے گئے اور کچھ جو مخصوص احباب ہیں پاس بیٹھے. یہاں ایک نقطہ ضرور دیکھیے گا. جی بسم اللہ. عرس اور میلے کا بھی یہی حل ہے. اللہ اللہ. جب آپ بڑی گہری بات، بسم اللہ، صاحب مزار کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی نظر اس کے روحانی تصرفات، اللہ کی نام لی ہوئی ان کیفیات کے اوپر ہوتا ہے جو اس فضا میں ہوتی ہیں، تو آپ عرس پہ جاتے ہیں. جب آپ جاتے ہیں میلہ دیکھنے کے لیے تو آپ وہ ہٹ کے ان میلوں اور ٹھیلوں کی طرف بس ادھر ہی رہ جاتے ہیں. پھر یہ انسان کی اپنی اس پہ طلب ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے. چیزیں دونوں موجود ہیں. یہ تفریق تو ہم نے پہلے دن سے کی ہے نا جی. ہر رستہ آپ کو دے دیا گیا، ٹھیک ہے، تو ہم نے جانا کدھر ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی. مختصراً پھر آپ وہ جو چھوٹی جماعت رہ جاتی ہے تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. جی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور وہ جامع دعا میں اس کی بات کرتے کرتے عموماً ایک جسم میں جھرجھری سی آتی ہے کہ کیا دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ میرے اس
دروازے پہ آنے والوں کا کوئی بھوک نہ دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. زندگی کی ہر برائی کے پیچھے بھوک ایک لازمی فیکٹر. واہ بالکل، بے شک بے شک. وہ اگر آپ ایلیمنیٹ کر دیں، نکال دیں پیس میں سے، تو وہ بڑی کم چیزیں رہ جاتی ہیں جو آپ کو دوسری طرف لے کے جاتی ہیں. اور دوسرا، میرے اس دربار پر جو بھی آئے، اللہ اس کو نہ اس جان کی شرمندگی دے نہ اس جان کی شرمندگی دے. اور تیسرا بڑا ہی خوبصورت شعر جو آپ نے مشہور ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، لوگ اس کو سن کے اور بالخصوص اہل علاقہ اس کو سن کے وار ہفتگی میں فخر کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم اس میں بجائیں فخر کرنے میں کہ فقیر کی دعا اور آخری دعا کے وقت علاقے کا نام لے کر دعائیہ انداز میں کہا گیا ہے. بسم اللہ ارشاد ذرا. وہ شعر یہ کہ بریاں بریاں ہر کوئی آکھے. واہ واہ. بریاں 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 ہر کوئی آکھے، بریاں نینا دیاں چھریاں. اللہ اللہ اللہ. یعنی ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جو نینوں کی وار سے ہوتا ہے، جی جی جی، وہ بڑا سخت وار ہوتا ہے، سخت وار ہوتا ہے، بڑا تکلیف دہ ہے. وہ اشارہ یہ ہے کہ جی آپ کسی بھی عشق میں ہیں، ٹھیک ہے، نینوں کا مطلب ایک تمثیلاً ہے. جی جی، تمثیلاً لیا جائے. آپ اس کے جب ڈسے ہوں یا مارے ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، عشق کے مارے تو فریاد بھی نہ کرنے پائے. تو وہ اس کی بہت بری کاٹ ہے، بری. مجھے ہر بندہ کہتا ہے کہ نینوں سے مارے گئے ہو تو بہت برا، بڑا مشکل. بہت مشکل ہے. بریاں بریاں ہر کوئی آکھے، بریاں نینا دیاں چھریاں. خوش وسو کلیام دے لوگو یا کلیامی لوگو، واہ واہ واہ. اساں ہنسی کھیڑی ٹوریاں. سبحان اللہ سبحان اچھا، اللہ. اس کے اندر ہم صرف عموماً جو ہوتا ہے ہنسی کھیڑی ٹوریاں، ہم صرف ایک چیز کو لے لیتے ہیں کہ خوش وسو کلیامی لوگ. لیکن میرے نزدیک تھوڑی سی اس کی اگر وہ تشریح لی جائے، باقی رب جانتا ہے اور جو بولنے والا ہے ان کے درمیان راز حقیقت کیا ہے، لیکن ہم ایک خوشگمانی اور ایک بڑی لطیف اس میں سے چیز نکالتے ہیں جو خود سے وہ اللہ اور اس اللہ کے دوست کے درمیان اس رشتے کو بیان کرتی ہے کہ مجھے ہر بندہ کہتا ہے کہ راہ حق بڑی پرخطر ہے. بالکل. جگہ جگہ ادھر ادھر گرنے کا، گمراہ ہونے کا، شیطان کے پنجے وہ لگے ہوئے ہیں، بالکل لگے ہوئے ہیں. تو اس کا مجھے دبوچ سکتا ہے. تو وہ سانپ سیڑھی کا کھیل ہے، اوپر جاتے جاتے کہیں سے بھی نیچے آ سکتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا. مجھے ہر جو ادراک لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ بریاں بریاں اس طرف نہیں جانا. ہر بندے نے کہا کہ یہ رستہ خطرناک ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن کلام کے لوگوں، اللہ تمہیں خوش آباد رکھے. یہ فضل الدین ہنستا ہوا آرام سے اس رستے سے گزر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ کے کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ دعا کرنے کے بعد آپ نے کیا لطیف بات ہے حضور، کیا بات ہے، کیا ہے. ہمارے بزرگوں نے پوچھا، حضور جی ہم کو کس حال پہ چھوڑ کے جاتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ. آج تو ہم جو بھی عرض ہوتی ہے، دنیاوی ہو، پیش کر دیتے ہیں، دل کی ہو، اولاد کی ہو، 100 انسان کے معاملات ہوتے ہیں. ہماری تو نگاہ کا مرکز آپ ہی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کس حال میں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جس طرح میرے کان کے ساتھ، دائنے کان کے ساتھ آ جا کے گوشہ کرتے ہو نا، اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے، آئندہ بھی اس طرح کرنا. سبحان اللہ. میری قبر کے پاس آنا، گوشے کے انداز میں مجھے کہنا، میں جیسے پہلے سنتا تھا باذن اللہ قیامت تک سنتا رہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہے، ٹھیک، واہ واہ واہ. یہ مرد کا ہاتھ ہے، اللہ اکبر، مرد خدا کا ہاتھ ہے. اگر چھوڑ دیا تو کہنا کسی ٹھگ نے اپنا وعدہ سے مکرا تھا. یہ زبان کے پکے ہیں ہم. یہ اس ہاتھ کو پکڑے ہوئے انشاءاللہ کسی منزل پہ ضرور پہنچائیں گے. لجپال پریتاں نو توڑ دے جدہ ہاتھ پھاڑ لین چھوڑ دے. آخری گزارش کہ آپ کے خانقاہ میں ایک بڑا ہی پیارا قاسم حافظ وہ قاری تھے، ان کی اشغال میں تھا کہ تلاوت کلام الہی ہر وقت وہ خوبصورت آواز میں پڑھتے رہتے. وہ اپنے حجرے میں بیٹھے پڑھ رہے، اتنے میں ان کے حجرے کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے. وہ رکتے ہیں، توقف لیتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک بانکا چھیرا جوان، عجب اس کی آنکھ، یعنی اس کے نقوش
لگتے نہیں تھے کہ دنیا کے ہیں، خوبصورت چہرہ، بڑا وجی ہے، وجی، اور بانکی عمر، پگڑی باندھی ہوئی، سبحان اللہ. اور وہ کہتے ہیں میں اس ظاہری چیز میں الجھ گیا، اور آخر میں ایک دم مجھے خیال آیا کہ میں تو ابھی اپنے یہ شیطان کو کوئی بہکاوا تو نہیں ہے. میں نے لاہور پڑھا اور پوچھا جی میاں میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جا کے مرشد کو بولوں کہ مجھے دنیا کی کائنات کی بادشاہ چاہیے، میں بادشاہی لینے آیا ہوں. واہ 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 واہ. یہ عجب سوال تھا، لیکن اس کا لہجہ اتنا مسحور کن، اتنا کنونسنگ تھا کہ میں وہاں سے نکلا اور حضرت کلامی کی خانقاہ کی طرف چلا. یقین کی حد تک کہ اندر بس کہہ دو ہمیں یہ چاہیے. اندر گیا تو وہ دعا کے آخری لمحات چل رہے تھے، آپ نے یوں ہاتھ پھیرا تھا، آپ کی آنکھیں بند تھیں، وہ ایک استغراق کا عالم تھا اور آپ اس غنودگی کے عالم میں، اس عالم میں تھے. تو میں نے حضور کو جھنجھوڑا، حضور ایک بار جوان آپ سے یہ سوال کرتا ہے. آپ نے آنکھیں کھولی، ہاں میں جانتا ہوں وہ آ گیا. آپ نے دونوں ہاتھ یوں کیے جیسے کسی سے گلے ملنے والے ہوں اور وہ جولی میں گر گئے، اور آپ کی لطیف روح اس دار فانی سے کوچ کی اور وہیں وہ انتقال آپ کا ہوا. لوگ زاروں قطار رونے لگ پڑے، واویلا مچ گیا، خبر پہنچی. لیکن ایک چیز میں اس کے اندر ضرور ایڈ کروں. جی بسم اللہ. ضرور ضرور. جو آپ کی وصیتوں میں بھی سی تھی. جی. آپ نے کہا جی کہ میں جب جانے والا ہوں اس دعا کے بعد جو آخری بندے، آپ نے میری جسد کو تدفین نہیں کرنی. اللہ اللہ اللہ. لوگ جس طرح اب آتے ہیں مجھ سے اللہ کے رستے میں، اللہ کے حضور دعا کے لیے، میں ناچیز اگر کسی قابل ہوں تو میں اسی طرح قیامت تک ان کی استاد رسی کرتا رہوں گا. اس وقت سارے احباب کٹھے ہوئے، حضرت شریعت کے معاملات ہیں، نبیوں نے پردہ کیا، روپوش ہوئے، زمین کے اندر ان کی امانتیں پہنچائیں گی، تو آپ اس پہ نظر ثانی کریں. جی بسم اللہ. آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کرو، 3 ماہ یا 3 سال نہیں تدفین کرنی. اللہ اللہ اللہ. پھر بھی انہوں نے اعتراض کیا، حضور ہمیں اس مشکل میں مت ڈالیں. آپ نے فرمایا اچھا حکمن کہتا ہوں 3 دن رکھنا. اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میرے اس جسم پہ کوئی کیڑا یا کوئی ایسی چیز لگے گی جس سے اس سے تدفین اس کے اندر تعفن آئے گا، تو میں تمہیں ایک بات بتا دوں، یہ میں نے عشق کے بازار میں ایسے سودے کیے ہیں، میں نے لاکھوں لال کمائے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اگر اس کو ایک چھوٹی سی سیکھ بھی لگ گئی تو تم مجھے یہ جو جتنی دیکھی ہے نا تم نے ریاضتیں اور ساری، وہ اس کی قسم دے کے کہتا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھے کچھ سمجھنا ہی نہ اگر ایسا ہو گیا. ہاں کچھ سمجھنا نہ کہنا، میرے جسم پہ دنیاوی چیزیں زائل ہو چکی ہیں. اللہ 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 اللہ. یہ آپ کا آخری وقت کا ہے. یقین مانیے کتنی خوبصورت بات، جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا کہ انبیاء کے جو اجسام ہیں مٹی پر وہ حرام کر دیے گئے. بالکل وہ تقویٰ، وہی باتیں، وہی انداز بیان. بے شک کیا کمال و خوبصورت. یہ جو آپ کے ترتیب ہوتی ہے نا، جو آپ کا نظام دنیا اور دنیا کے بعد آپ کی، جی بالکل، جسے آپ سائنٹیفکلی کہتے ہیں جی کہ مٹی کے بعد مٹی ہونا، اللہ نے یہ چیزیں بنائی ایسی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس چیز میں اللہ کا ذکر سما گیا وہ روح ہے، اس سے متصل جسم ہے. اللہ اللہ. اس کو موت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد پھر وصال کا وقت قریب آیا، وصال ہو گیا. اب جنازہ کے حوالے سے اس وقت خشک ملاؤں کا کچھ دور تھا، اور ہمیں پتہ تاریخ میں بھی یہی چلتا ہے کہ کہا گیا کہ ہم خچر پہ کتابیں لاد کے لائیں گے، اور جس نے جنازہ پڑھا یا پڑھایا تو اس پر ہم فتوے بھی رسید کریں گے. تو اس وقت شہنشاہ گولڑا اعلیٰ حضرت حضور خواجہ سیدنا حضور میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ، جی، آپ کی سواری آتی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں 7 لوگ ہیں. پھر دلی سے پشاور شاید جانے والا ایک قافلہ ہے، وہ بھی شامل ہوتے ہیں. یہ کیا معاملات ہیں، اس پر کیا آپ کہیں گے کہ یہ کتنی عجب کہانی ہے، کیا داستان ہے اس کی؟ حضرت شاہ فضل الدین کلامی علیہ رحمہ نے ایک دن جب آپ پاک پتن شریف میں ہمراہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ موجود، تو وہاں پہ وصیتاً آپ نے کہا کہ پیر جی آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے. اللہ اللہ.
یہ اس وقت باتیں طے ہاں ہوئی؟ یہ طے ہوئیں اور واہ باتیں واہ وہ واہ ساری اندر کی بات آپ سے ہوئی. اور ایک ذہن میں رکھیے گا کہ میرے جنازے کے ساتھ گرو کے، جسے پٹواری میں ہم کہتے ہیں نا رگڑ کے ستار بجوائیے گا. اور تیسری بات نشانی کے طور پہ کہہ دوں، میرے جنازے پہ دلی سے لوگ آئیں گے. واہ 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 سبحان اب اللہ. آپ کے وصال کی وصیت تو حضرت میرے علی کے پاس موجود تھی. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کو پیغام ملتا تار کے صورت میں، اس سے پہلے خواب میں بھی آپ کو سب کا آ جاتا ہے کہ پیر جی میں فوت ہو گیا، اچھو جنازہ پڑھائی گچھو. جو پٹواری آپ آتے ہیں گولڑا اسٹیشن پہ وہ تار بھی موجود ہوتا ہے. وہاں سے چلتے چلتے جب مضافات کلام میں پہنچتے ہیں تو ایک مقام آتا ہے جہاں تھوڑی سی اونچائی کے بعد آپ کو نظر آتا ہے تو سامنے دیکھتے ہیں کہ حضرت کلیامی خود کھڑے ہیں. بڑی مشہور بات، بڑی مشہور بات. اور اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کلیامی میں تو آپ کی وفات کی خبر سن کے آیا ہوں، لیکن آپ یہاں. تو وہاں دو عقدے حل ہوتے ہیں. میں ایک عقدہ تو جو بتایا گیا ہے ظاہری جو ہے، جو آپ ایک کی باطنی طور پر جو اس میں میرا وجدان کچھ اور بھی کہتا ہے. جی بسم اللہ. وہ دونوں مجھے یہ گمان لطیف اور گمان محبت ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کی ذوق کی نظر ہو. بسم اللہ بسم اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت میرے علی آپ سادات ہیں. واہ واہ واہ. میں کیسے گوارا کروں کہ ایک سادات آئے اور اس کے استقبال کے لیے میں موجود نہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ہوگی آپ کی حضرت میرے علی کے ساتھ بات چیت. بالکل وہ ایک سید ہونے کے ذاتے ایک ادب ہے بس. یہ ایک میں آپ کو 400 سال پیچھے لے چلتا ہوں. جی بسم اللہ. حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر جو بانی سلسلہ صابریہ، ان کے ہاں ان کو کھڑے ہوئے 12 سال مکمل ہوتے ہیں. گولڑ کی شاخ پکڑی ہوئی ہے، آپ اللہ کے نور میں غرق ہیں اور انہی جمالات میں کھڑے کھڑے 12 سال گزرتے ہیں. اجودن پاک پتن میں آپ کے مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکل رحمہ اپنی مجلس میں کہتے ہیں کہ میرا صابر اتنے عرصے سے کھڑا ہے، کوئی ہے جو اس کے جا کے بٹھا دے، کوئی ہے جو اس کو بٹھا دے. اس محفل میں نوجوان شمس الدین ترک ہوتے ہیں جو آپ کے ارادت مند ہوتے ہیں، آپ کی خانقاہ میں موجود. وہ کہتے ہیں حضور یہ فضیلت میرے لیے مختص کی جائے. آپ کی جو دربار میں حضرت نجیب اللہ متوکل موجود ہوتے ہیں، جو ابدال ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے یہ دی ہوتی ہے پاور یا قوت کہ وہ چشم زدن میں آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور آپ پاک پتن سے کلیر تشریف لے آتے ہیں. لیکن کلیر کی اس خاص ذیل کے میلوں کے اندر جہاں حضرت صابر موجود ہیں، اس کے گرد ایک برق چل رہی ہوتی ہے دائرے میں، جس کے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا. حضرت شمس الدین ترک اللہ کا نام لیتے ہوئے، جو وظائف پڑھتے ہوئے جو حضرت بابا فرید نے ان کو تاکید کی ہوتے ہیں، آگے جاتے ہیں تو وہ برق لپکتی ہے اور رکتی ہے. آپ اپنا آستین آگے کرتے ہیں کہ میں اس کو روک نہیں سکتا، وہ آستین کاٹتے ہوئے گزر جاتی ہے. آج بھی وہاں کے جو سجادگان ہیں وہ آستین چھوٹی پہنتے ہیں اسی نشانی کے طور پر. اللہ اللہ اللہ. اندر داخل ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کیفیت ویرانی اور عجب ایک وہ ہے خاموشی ہے. اللہ کا ولی حضرت صابر گلر کی شاخ پکڑے ہوئے اور جمال الہی میں گم ہے. خوبصورت ماحول. یہ وہ ایک جو اہل دل ہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا ماحول، کیا ماحول ہوگا، اس کی کیا عکس بندی ہو. سوچتے ہیں کہ میں اتنی بڑی شخصیات کو کیسے مخاطب کروں. تو وہاں سہارا لیا جاتا ہے کلام الہی کا، جو دلوں پر اثر بھی کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی ہم صوفیہ کیا کرتے ہیں، ہماری ابتدا قرآن سے اور انتہا قرآن پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت شمس الدین ترک سورہ رحمان کی تلاوت فرماتے ہیں، اللہ، لیکن کھڑے آپ کے کمر کس طرف ہوتے ہیں. جی. انداز بٹھانے کا، جب کچھ آیات پڑھتے ہیں تو حضرت صابر ہوش میں آتے ہیں. فرماتے ہیں اسی دوران سنتے سنتے حضرت ترک خاموش ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں
کہ کلام الہی تو خوراک ہے دلوں کی، پڑھتے رہو نا میاں، رک کیوں گئے؟ تو حضرت شمس فرماتے ہیں حضور تھک گیا ہوں، تھکاوٹ ہوگی ابھی، تھک گیا ہوں۔ اور دوسرا حضرت صابر کہتے ہیں کہ اگر کلام الہی پیٹھ کے پیچھے پڑھنا ہے تو یہ بے ادبی ہے، سامنے آ کے پڑھو۔ تو کہتے ہیں حضور سبحان اللہ، آپ کے سامنے آ کے کیا میں نے جلنا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، اچھا پہلو میں آ جاؤ۔ وہ پہلو میں آتے ہیں، پھر وہ رکتے ہیں، دوبارہ کہتے ہیں میں تھک گیا ہوں، بٹھاتے ہیں ان کو، بٹھانے کے لیے کہتے ہیں۔ تو حضرت شمس کہتے ہیں حضور یہ شان کے خلاف ہے میری کہ میں آپ کا عقیدت مند، آپ کا نوکر بن کے آیا ہوں، مالک کھڑا اور نوکر بیٹھ جائے۔ خیر وہ لمبی کیفیات کی طرف ہو جاتے ہیں۔ حضرت شمس خدمت میں رہتے ہیں آپ کی، آپ محبت اور پیار سے یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو اولیاء کے بہت سے مرید ہوں گے وہ ستاروں کی طرح ہیں، اور میرا شمس ایک شمس ہوگا، وہ آسمان ولایت پر بہت چمکے گا۔ آپ کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت شمس کو اپنے سے دور کرتے ہوئے کچھ وصیتیں فرماتے ہیں۔ تو اس دوران حضرت شمس آپ سے ایک سوال کرتے ہیں حضور فنا اور بقا کے متعلق کچھ تفصیل بتائیے، یہ الفاظ آپ استعمال سبحان کرتے اللہ ہیں۔ سبحان اللہ، تو آپ کہتے ہیں یہ اس وقت بتاؤں گا جب میرا آخری وقت ہوگا، وقت ہوگا پھر میں بتاؤں گا کیا ہوگا۔ کچھ نشانیاں عرض کرتے ہیں، لمبی تفصیل ہے، تاریخ اس کا حصہ ہے ہماری تصوف کی۔ جب آپ کو وہ نشانیاں پوری ہوتی ہیں، وہ کلیئر کی طرف حضرت شمس دوبارہ واپس آتے ہیں تو آپ کے جسد خاکی پڑا ہوتا ہے، آپ اپنے حضرت صابر کی وصیت کے مطابق اس کی تجسید و تکفین کے لیے اس کو تیار کرتے ہیں، رکھتے ہیں۔ آپ کی وصیت کے مطابق ہی ایک شاہ سوار آتے ہیں نقاب اوڑے ہوئے کالے لباس میں، وہ جنازے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت شمس ان کے پیچھے۔ تو وہ جب دیکھتے ہیں جنازہ شروع ہوتا ہے تو ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ وہاں اور بہت سی دنیا موجود ہے۔ وہ دیکھتے ہیں تو پیچھے غیبی مخلوق، رجال الغیب اور بہت سی جماعتیں ایسی ہیں اولیاء کی جن کی قطاریں ہی قطاریں نظر آ رہی ہیں۔ خیر جنازے سے فارغ ہو کے جنازہ پڑھ کے جس وقت وہ نکلتے ہیں بزرگ دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں تو وہ رکاب پکڑ لیتے ہیں حضرت شمس کہ کل تاریخ مجھ سے پوچھے کہ اتنے بڑے ولی کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا، تو میں کیا کہوں گا، تو میرا جواب کیا ہوگا۔ تو اس وقت حضرت جو وہ سوار ہے اپنے نقاب کو ہٹاتے ہیں تو حضرت صابر خود موجود ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حضرت شمس فرتے حیرت میں حضور آپ، واہ واہ واہ، کہتے ہیں تم نے شمس ایک دفعہ مجھ سے سوال کیا تھا فنا اور بقا کیا ہے، فنا اور بقا کیا ہے، وہ فنا ہے یہ بقا ہے۔ یہ بقا ہے۔ حضرت شمس بے ہوش ہوتے ہیں اور وہ شاہ سوار اسی عقدے کو حل کرنے کے اٹھائیے۔ لیے آپ 400 سال حضرت کلیامی کی اور حضرت نصیر الدین حضرت پیر سید میر علی میر شاہ شاہ صاحب کی گفتگو دیکھیں کہ واہ حضرت واہ حضور آپ واہ واہ واہ۔ میرے گھر آئے سادات ہیں، میں کا استقبال نہ کروں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی عقدہ کر دیا کہ سلسلہ صابریہ میں ایک اور بزرگ جسے صابر ثانی کہتے ہیں وہ بھی فنا اور بقا کا عقدہ حل کرے گا کہ یہ بقا ہے اور وہاں جو پڑی ہے وہ فنا ہے، وہ فنا ہے۔ حضرت وہاں جو فضل الدین ہے ہاں اور یہاں جو فضل الدین ہے، یہ فنا اور بقا ہے۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے حضور، بڑا خوبصورت لطیف جملہ، یقین مانے بہت مزہ آیا، بڑا سرور آیا حضور۔ آپ جب آتے ہیں خانقاہ میں، اس کو میں مختصراً کروں گا، جی بسم اللہ۔ جنازے کے لیے آپ کی صفیں درست ہونے لگتی ہیں، اتنی مخلوق ہوتی ہے کہ بٹھایا جاتا ہے مخلوق کو، پیر میر علی شاہ صاحب گھوڑے پہ چڑھتے ہیں، صفیں درست کراتے ہیں، کرا کے جب آپ امامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے کہتے ہیں کہ کچھ وضاحتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 کہ آپ کے متعلق بہت سے علماء کی بہت سی باتیں ہیں جو آپ کے ایمان کے متعلق، جی، آپ کے اشغال کے متعلق، آپ کے جو خانقاہ کے اندر مشاغل کے متعلق ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مختصراً کہوں کہ آپ حضرت کلیامی کے ایمان کے متعلق اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے یا اس کے متعلق کسی کو شک ہے، یہ میرے علی کھڑا ہے، اس سے پوچھے، میں آپ کو اطمینان دوں گا۔ اللہ اکبر، اگر نہ دے سکا تو میری گریبان اور آپ کا ہاتھ۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ میں واضح کر دوں کہ اس جماعت میں جو آج موجود وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک وہ حالت ایمان میں نہیں ہو۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ 1892 کا وقت سوچئے، اس وقت مسلمان بھی ہمارے علاقوں میں تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی یقیناً اس ہجوم کا حصہ ہوں گے، جو جنازے میں تو شامل نہیں ہو سکے، لیکن اس پورے مجمع کو مخاطب کر کے گیا کہ جو جائے گا وہ حالت ایمان میں جائے گا، اور بعد کی باتوں نے ثابت کیا کہ جو وہ غیر مسلمان تھے وہ مسلمان ہوئے پھر دنیا سے، اور اپنی نشانی چھوڑ کے گئے ایمان والی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ میاں تم میں سے کون ہے جو دلی سے ہے؟ واہ، وہ جو پتن شریف میں وعدہ، اس کی یاداشت انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے دلی سے، انہی بیٹھی ہوئی جو پوری جماعت ہے، وہ جمع غفیر ہے، اس میں سے ایک گروہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں حضور ہم دلی سے آئے، یہاں سے ہم جرنیلی سڑک سے گزر رہے تھے، ہم نے جانا آگے تھا، ہمیں پتہ لگا کہ اللہ کا ایک دوست، اللہ کا ایک ولی اپنے آخری وقت کے لیے جا رہا ہے، اس کے جنازے کا وقت ہے، تو ہم بھی جنازے کے لیے تھے۔ سبحان اللہ تو سبحان یہ حجت بھی پوری ہوئی حضرت کلیامی کی، آپ نے جو وصیتاً کہی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، دعا فرمائی، اور جب آپ کو تدفین کرنے لگے نا جی، تو اس وقت قوالوں کو آپ کی وصیت کے مطابق کہا کہ کروئی کروئی تے ستار بجاؤ، اور جس نے اس ستار سنی، وہ اس پر کیفیات کا ایسا وقت تھا کہ اس کا دل مچل رہا تھا اللہ کی اس یاد سے، عجب کیفیت طاری تھی، عجب سکون تھا، جو وہ زندگیوں میں کسی نے نہیں لیا، کسی نے ملی۔ وہ بلکہ یاد آتا ہے کہ آج سے 2 سال قبل جب عرس مبارک کا موقع ہوا، تو جب شاہ محمد کھگا صاحب اور ایسی شخصیات مدعو کی گئیں، تو اختر عطا صاحب قوالی کار تھے، جب وہ سرنگی بج رہی تھی، تو وہ آج کے دور میں اگر اس کا یہ لطف ہے تو وہاں کیا عالم ہوگا پھر، اس پر تو بندہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا حضور، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو عرس پاک کی جو جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں، ان کی کیا روٹین ہوتی ہے، کیا ترتیب ہوتی ہے، اس پر ذرا بتائیے گا، اور یقیناً آپ اپنی طرف سے بھی تمام احباب کو ذرا مدعو بھی فرمائیں گے، تو اس پر ذرا تھوڑی آپ گفتگو کیجیے گا۔ یہ خانہ پٹھوار کا بالعموم اور پوری دنیا سے لوگوں کے لیے بالخصوص توجہ کا مرکز ہوتا ہے، اور حضرت شاہ فضل الدین کلیامی کے متعلق جب ارشادات فرمائے گئے مخصوص ہستیوں نے، تو ان کے بہت سے ارشادات کے بعد یہ بھی تھا کہ ان کا روحانی تصرف آپ کے وصال کے بعد آئے دن بڑھے گا۔ آپ خود پٹھوار سے تعلق رکھتے ہیں یا آنے والوں سے پوچھ سکتے ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں، آپ ان سے صرف یہ سوال کہیں جو پچھلے 5 سال عرس میں آ رہے ہوں، ہر سال عرس کے اختتام پہ یہی کہا جاتا ہے کہ ای ہے جو عرس جتنا بڑا سا پہلا کدہ نہیں ہوا۔ واہ واہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ اس سے بڑی اور کوئی میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا روحانی تصرف اتنا اللہ کی ذات نے بڑھا دیا ہے۔ اور روحانی تصرف ہوتا کیا ہے، اس کی چھوٹی سی مثالاً حضرت شاہ نصیر، حضرت نصیر کا بار بار نام آتا ہے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، حضرت میر علی شاہ صاحب یہاں پہ ریلوے کے ٹریک پہ سے جب گاڑی میں گزرتے تو سردیوں کے دن ہوں اور آپ کے ساتھ ان کے ملازم محبوب عالم ہو، تو پوچھے محبوب عالم کون سے علاقے سے ٹرین گزر رہی ہے؟ وہ کہیں حضور کلیام شریف کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میاں ذرا کھڑکی کھولو نا، ٹھیک ہے، کہ درد اور عشق الہی کی ہوا اندر آئے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ درد اور عشق الہی کی ہوا خوشبو کہاں ہوتی ہے؟ چمن ہو تو خوشبو بھی، خوشبو اسی جگہ سے آتی ہے جہاں خوشبو کا مرکز ہو۔ جنہوں نے اللہ کو اس طرح اس انداز میں یاد کیا کہ ان کے جانے کے پردہ کرنے کے بعد بھی وہ یاد کا وہ مسحور اس جو سحر ہے، وہ خوشبو ہے، وہ علاقے پورے میں پھیلا ہوا ہے۔ واہ 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 واہ، آپ ان کی روحانی قوت کا اندازہ کریں وہ کیا ہوگی اگر ظاہر اس طرح اتنا خوبصورت مزین ہے، اتنی خوشبودار اور سارا ماحول، تو وہ عرس کے دنوں کو بالخصوص یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان دنوں میں یہاں پہ وہ اسرار اور وہ روحانی جو خوشبوئیں ہیں وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ کا فیضان ان بزرگوں کی
آستانوں پر نزول ہوتا ہے، بے شک اور اس فیضان کے اندر سے ہی لوگ اپنا اپنا حصہ پاتے ہیں۔ بے شک کوئی بے اپنے شک دل کی مراد لے کے جاتا ہے، کسی کو ایمان کی تقویت ملتی ہے، کسی کو کمزور ایمان کو حلاوت ملتی ہے، ہاں ہاں کوئی ہاں یہاں سے ہدایت لے کے جاتا بے ہے، شک بے شک کوئی کس رنگ میں آتا ہے، کوئی کس رنگ میں جاتا ہے، اللہ ٹھیک ہے۔ اکبر۔ تو وہ کیفیات ہوتی ہیں۔ جتنا اور جیسا ہاں کاسا لے کے آئیں گے بھر کے لے کے جائیں گے، جو بالکل، پھر وہ میلے والی بھی بات ہے۔ ہاں میں آپ اور کو وہ گزارش کروں نا جی حضرت معین الدین حسن سنجری جی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایک شعر کی صورت میں، جی جی بسم اللہ کہ ارشاد۔ اس کا مفہوم ہے کہ جو سفر ایک زاہد پارسا 1000 سال میں طے کرتا ہے، جی جی وہ اللہ کے عشق میں مستغرق اور ڈوبا ہوا جو شخص ہے، یا جو صوفی ہے، جو سالک ہے، وہ جب ایک آہ بھرتا ہے وہ اللہ اس اللہ جگہ اللہ تک پہنچ اس جاتا ہے۔ منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی کو اگر آپ مثال بنائیں، اس کی آنکھ، اس کی نظر جب ایک دل پہ پڑتی ہوگی، ہائے ہائے ہائے، ٹھیک ہے، تو وہاں کیا کرتی ہوگی پھر؟ اس کا کمال کیا ہوتا ہوگا؟ اور دل کا کمال یہی ہوتا ہے کہ جس کے لیے اس نے اپنی ہستی کو غرق کیا ہے، اس کا اثر بھی اسی کے حوالے سے ہوگا، وہ اللہ کا ہی بندہ اور اللہ کا ہی مقرب بنے گا، اللہ اسی اللہ کی توصیف میں، توحید میں اور عشق رسول کی طرف سبحان جائے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہاں یہ جو باتیں ہیں دنیاوی باتیں، یہاں سے اللہ کے فضل سے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ یقیناً ان کو استجاب حاصل ہوتا ہے، مستجاب ہوتی ہیں، لیکن اصل مقاصد جو یہاں پہ ہیں جی وہ دل کے اندر کے دنیا کی آبادیوں کے ہیں۔ ہاں 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 صبح کا آغاز عرس کا نماز فجر کے بعد قرآن شریف کی تلاوت سے ہوتا ہے، جو روشنی کے پھوٹنے تک جاری رہتی ہے۔ دربار جو ایک علاقہ قریب کے جو مریدین یہاں رکے ہوتے ہیں، وہ صبح جا کے تلاوت کے لیے کرتے ہیں، پھر حاضری دیتے ہیں دربار شریف۔ اس سے پہلے دربار کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، پھول پوشی کی جاتی ہے، اور وہ اس کے بعد اذان کے بعد، نماز فجر کے بعد یہ جو سلسلہ رکتا ہے کلام الہی۔ ویسے تو ہر بندہ حاضری کے بعد پڑھتا رہتا ہے۔ 10 اور 11 کے درمیان آپ ختم پاک ہوتا ہے، ختم خواجگان، اس میں کلام الہی پڑھ کے اس کے بعد خواجگان چشت کا نام لے کے دعائیں کی جاتی ہیں، پھر شرینی تقسیم ہوتی ہے اور وہ سما کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لنگر، جو لنگر فضلی ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، جو بھی لنگر میں اس کی ہوتی ہے وہ چکھتے ہیں، تبرک کے طور پہ اپنی جسمانی صحتوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، تبرک کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ پھر اس کے مختلف دنوں کے جو معمولات ہیں وہ مختلف ہیں جی اس کو مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ آخری دن جو ہوتا ہے جس کا 10واں دن، جی جی وہ صبح وہ عقیدت کے طور پہ لوگ چادریں لے کے آتے ہیں۔ جی ان چادروں کی متصل یہ ہے کہ چادریں حضرت کے آپ کی تربت پہ ڈالی جاتی ہیں، تو ہم اس نے عقیدت کے طور پہ ان چادروں پہ اپنی تمام عرضیاں واہ واہ واہ، جو لوگوں نے کسی نہ کسی صورت میں کہا ہوتا ہے، یا اللہ تیرے اس دوست کے پاس آئے ہیں، ہمارے بچے کے لیے خیر ہو، تعلیم کے لیے ہو، رزق اولاد کے لیے ہو، جو کچھ بھی جو ہو، جائز کچھ بھی ہو، حاجت جو ہوتی جس ہے، نے جائز وہ حاجت کی ہم ہے وہ ساری یہ ذہنی طور پہ کہتے ہیں جی ہم ان چادروں پہ لپیٹ کے حضرت کے پاس پیش کریں گے، وہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے منظور کروا دیں گے۔ سبحان اللہ وہ سبحان چادر اللہ۔ دربار شریف میں جاتی ہے، پھر ختم خواجگان ہوتا ہے، شام کو ایک رسم ہوتی ہے حضرت کی پالکی، چونکہ آپ زندگی میں پالکی نشین ہوئے، جی جی بالکل۔ تو وہ چونکہ کلیام کا ایک دعا یافتہ جگہ ہے، تو وہ آپ جس گھر میں گئے تو وہ مثالاً اور ایک سنت کے طور پہ وہ اس گھر میں کلام پالکی جو ہے گھومتی ہے وہ پورے گاؤں میں، اور وہ محبت اور وہ رحمتیں سال بھر کے لیے 6 مہینوں کے لیے تقسیم کرتی واپس دربار شریف میں آتی ہے۔ اس کے بعد اذان کا وقت ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد، اور پھر دعا کے بعد وہ سلسلہ اختتام ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی عجیب بات دیکھی گئی ہے، جو باقی آستانوں پر ہم جاتے رہتے ہیں، وہاں پر میلے بھی ہوتے ہیں، عرس بھی ہوتے ہیں، وہاں پر اس طرح کے معاملات کبھی نہیں دیکھے گئے۔ اونٹ بڑی مقدار میں، بڑی کوانٹٹی میں، بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں، اور بڑے دور دور سے 2 ماہ کا، کوئی 1.5 ماہ کا، کوئی ماہ کا سفر کر کے یہاں پر پہنچتے ہیں وزن اٹھا کے۔ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی خاص انسیت تھی اونٹ کے ساتھ حضور بابا جی فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، یا کیا یہ سلسلہ؟ اس پر ذرا یہ عقدہ تھوڑا کھولیے گا۔ حضرت کلیامی کی محبت کا عالم اونٹوں کے ساتھ اس طرح ہوا
اور ہم اس کو وہ کیا کہتے ہیں ٹیکنیکلی آبزرو کرتے ہیں کہ مزاج کیا ہے اونٹ کا. جی مزاج یہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل پکڑ لے تو وہ اس کے پیچھے چلنے لگ پڑے گا. واہ واہ. یہ اس کی شرست میں اس میں ڈالا گیا ہے. بھوکا بھی ہو, خصائص میں یہ بات شامل ہے, بھوکا بھی ہو تب بھی مالک کے پیچھے چلتا رہتا ہے. نہ اس کی چال میں فرق آئے گا, نہ اتوار کرے, وہ چلتا رہے گا. اور دوسرا وہ سخت موسم کے اندر بھی جی 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 اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے. اس جو موسم کی سختی بڑھتی ہے اس کی مستی بڑھتی جاتی ہے. واہ واہ. اس کی مستی کا عجب عالم ہوتا ہے کہ جب آپ اونٹ کی سردیوں کی پیک ہوتی ہے تو اونٹ کی چال میں ایک خاص انداز ہوتا ہے, اس کی بڑبڑانے کا وہ انداز ہوتا ہے, اس کی وہ ایک جو اتوار ہوتے ہیں اس میں جی جی چال چلن جو بھی اس کا ہے منو بوجھ ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی مستی میں وہ خوب مستی میں چل رہا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سواری ہے. واہ واہ سبحان اللہ. یہی شیخ نے حضرت کلامی نے اس چیز کو پسند اس طرح کیا کہ آپ نے جب حضرت حافظ محمد شریف خان جو آپ کے مرشد پاک جی بسم اللہ ان کا پہلا عرس کیا تو اونٹ جب آئے اس میں شامل کر رہے, لوگوں نے اونٹوں کے اوپر کچھ دانے رکھے, کچھ لکڑیاں رکھی, حسن عقیدت کے طور پہ وہ شامل ہوئے, تو آپ نہایت مسرت کا اظہار کیا, خوشی ہوئی اور تخصیص کی گئی جو اونٹوں والے تھے ان کے سامنے, اس لیے کہ وہ پیدل چل کے آئے, جانوروں پہ چڑھ کے نہیں آئے, وہ پیدل کے روز کا سفر کرتے ہوئے آئے, طویل سفر طے کر ان کے لیے حضرت نے گھر کا گھی اور اس میں شکر رکھ کے لنگر کے دال کے علاوہ پیش کیا, جو رسم اسپیشلی اب بھی چلتی ہے, ابھی بھی چلتی ہے, جو اونٹوان آتے ہیں ان کے لیے یہ چیز چلتی آ رہی ہے. واہ 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 واہ. تو یہ کوشش کریں اور اس طرح اونٹوں کا اس طرح کا لگا, وہ جو اونٹ والے حضرات آتے ہیں, ساربان آتے ہیں یہاں پہ, ان کی عقیدتوں کا تو اس طرح ہے کہ وہ سال پورا اپنے جانور کو سجاتے رہتے ہیں. جس طرح انسان اپنے بچے کو رکھتے ہیں ان پہ, اور وہ کہتے ہیں یہ باجی کلیامی نہ اونٹا اے میلے چی گیسی, اس کو اس طرح رکھتے ہیں جیسے وہ کوئی بہت بڑی چیز ہو, شہزادہ ہے. بناؤ سنگار اس کا علیحدہ, خوراک اس کی علیحدہ, گھی میوہ جات پتہ نہیں کیا کیا کھلایا جاتا ہے کہ یہ باجی نہ اونٹا. سبحان اللہ. اس نے میلے چ گیسی, ان کی رونق بنے گا. تو یہ اس نے عقیدت کا ایک انداز, ایک محبت کا طریقہ, یہ ایک روایت ہے جو چل رہی ہے اور اب تک اور ان ساربانوں کا آپ دیکھیں نا, جب وہ چلتے ہیں جی, آپ نے دیکھی ہوں گی ابھی اس کے دنوں سے تھوڑے دن پہلے جب انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے 3-3 4-4 دن وہ چلتے آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, نہ ان کو پتہ ہے کہ موسم کیا ہے, نہ ان کو تھکاوٹ کا احساس ہے, بس اپنی ہی ان کی ایک چال. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ یہ ایک خاص انداز ہے, اور ایشیا کی کہا جاتا ہے, اس میں کوئی اسٹیٹسٹکس اویلیبل شماریات تو ابھی ہیں نہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی اونٹوں کی گیدرنگ وہ کلیام میں ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, اس پر بڑا آخری سوال اور بڑا دلچسپ سوال ہے, وہ بہت ضروری ہے عقیدے کے لحاظ سے بھی, ٹھیک ہے, میں وہ آپ سے کہلوانا بلکہ ضروری سمجھوں گا کہ عام اگر کوئی بندہ کہے تو شاید اس کی بات کا اتنا وزن ہو یا نہ ہو, لیکن آپ جب کوئی بات کہیں گے تو مریدین جو سنیں گے, عقیدت مند سنیں گے, تو اس کا ایک بڑا خوبصورت اثر ہوتا ہے کہ اولیاء کے پاس حاضر ہونے کے مقاصد, نیت اور طریقہ کیا ہے, کس طریقے سے حاضر ہونا چاہیے, نیتیں کیا ہونی چاہیے. اولیاء حاجت روا ہیں لیکن اللہ کے اذن سے, خود بخود اپنے طور پر یہ عقیدہ مان لینا کہ ہوں جو دیسن اے ہی دیسن. اب اس کے بارے میں یہ, کیونکہ کہیں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے دیہاتوں میں جہاں علم کی فقدان ہو, وہاں پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, بھائی جو دیتے ہیں یہ دیتے ہیں بس, باقی سب کچھ ختم ہے. تو اس پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے خصوصی طور پر؟ یہ حضور بڑا واشکاف جی کہ یہ قدسیان اولیاء اور جو اللہ کے جو دوست ہیں, انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہی رکھا کہ اللہ کی ذات ان سے راضی ہو جائے بس.
وہ ان کے پیرامیٹرز اور ان کی جو مقاصد ہیں ان کا یہ تھا ہی نہیں کہ ہم نے جنت کا حصول کرنا ہے، وہ صرف یار کی رضات کے لیے کرتے ہیں۔ واہ واہ، یا لوگوں کو اپنی طرف لگانا ہے، یہ مقصد ہی نہیں تھے ان کے۔ اس رضات کے اندر وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جس مالک کی رضا کے لیے وہ کر رہے ہیں، وہ اس کے احکامات اور اس کی تعلیمات اور اس کی وحدانیت سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ سبحان ان اللہ، کی تعلیمات ہو ہی نہیں سکتی۔ واہ 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 واہ۔ اور ان کے عقیدت مندوں کو اس سے بڑا پیغام کیا ہوگا کہ ہم نے اس کے لیے کیا، آپ بھی اس رستے پہ چلو۔ واہ واہ ہاں، اس رستے کی نمائندگی، نشاندہی واہ واہ واہ، وہ اللہ نے رہنمائی ہمیں اتنی جو ہمیں جو عطا کی ہے۔ ہمیں وہ جو مزہ میں نے کیا ہے نا، واہ 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 واہ، وہ اقبال کیا کہتا ہے نا، جو ذوق مجھے پتا ہو تو میں بھی چاہتا ہوں کسی کو عطا ہو جائے۔ واہ واہ واہ، تو وہ آشنائیاں جو ہیں جی جی، وہ کسی نہ کسی حصہ بقدر جسہ وہ ہر آنے والے اسی رستے کے اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اور اولیاء کے اندر یہ مزاج ہے کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ محبت کو ایک خاص حد تک لے کے جاتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، مخلوق کی تکلیف برداشت نہیں کرتی، اسی لیے ان کے جو در ہیں جی جی، وہ مخلوق کی ہر طرح کی خدمت کے لیے، کھلے رہتے ہیں، دعاؤں کی سنوائی کے لیے پیش تو اس مالک کے آگے ہوتی ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے ان نفوس کو اپنے قدرت کاملہ اور عشق رسول اور قدمین رسول کی صدقے میں اتنی قوت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کہی ہوئی بات باذن اللہ وہ شفقت فرما سکتے ہیں، ان کو اتنی قوت دی ہوتی ہے اللہ نے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ آتا اللہ کی حکم سے ہے، عطا وہیں سے ہوتا واہ ہے۔ واہ، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز ادھر سے ادھر کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کا، آپ کی ذات اقدس کا صدقہ وسیلہ ہو سکتا ہے۔ وہ ایک حوالے ہیں، حوالے ہیں، حوالے ہیں، حوالوں کے ہم قائل ہیں۔ قوت انہیں دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل، ہم وہ یہاں کیا بھی کہا آئیں جاتا ہے نا کہ اللہ نے اولیاء کو اتنی قوت دی ہوتی ہے، حضرت مولانا روم کہتے جی ہیں جی، کہ وہ چھوٹے ہوئے تیر کو واپس روک سکتے ہیں۔ واہ واہ، یعنی سبحان ایک اللہ، چیز تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، وہ اللہ کے آگے درخواست کریں تو اللہ ان کی اس صدا کو ٹالتے نہیں۔ ٹالتے نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے دوسرا طریقہ جو ہے وہ حاضری کا، اس کی بنیاد ادب، ادب، سبحان اللہ، ادب سے پہلے طہارت۔ واہ واہ، جب بھی آپ آئیں، ٹھیک ہے، پاکیزہ ہو کے اپنی ظاہری اندر کو مجسم، مطلوب اور سالک بنا کے آئیں واہ کہ واہ، ہم نے یہاں سے کچھ لے کے کچھ جانا۔ لے کے جانا ہے، بے شک، جس طرح کہا جاتا ہے نا جی کہ آپ ایسی دعا کریں جس میں ہر چیز شامل ہو۔ آپ اپنی اندر کی دنیا کا سوال ضرور کریں کہ وہ خوشبو، ان کے پاس یہ بانٹنے کے لیے بہت کچھ ہے، اللہ نے ان کو بہت سی قوتیں عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنا اخلاص اس انداز میں پیش کریں، حمد کرتے ہوئے، توصیف مصطفیٰ کرتے ہوئے، کہ وہ آپ کے دل کی دنیا کی آبادیوں کے لیے بھی ہو۔ اللہ اکبر، پھر اس میں سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، وہ گناہوں کی شرمندگی بھی اسی درد سے اللہ کے پاس پہنچتی ہے، طلب ہدایت بھی اسی رستے سے پہنچتی ہے، اپنے اولاد کے لیے صحیح رستے، ان کی تربیت کے مراحل جو انسان کو پیش آتے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے اچھے رزق کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے اہل خانہ کے معاملات کے لیے، بچوں کے معاملات کے لیے، بچیوں کے معاملات کے لیے، وقت کی سختیوں کے معاملے سے، بہت آپ دنیا کے اندر 100 مسائل ہیں، جی بے شک ہیں، بالکل، لیکن جیسے ہی آپ ان ہستیوں کے پاس آتے ہیں، سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے وہاں پر سکون اور کیف اور مستی اور کرم کی وہ فضا رکھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آنسوؤں کو پیش کر کے وہ دعائیں ان کے پاس پیش کرتے ہیں، یہ اللہ کے حضور انہی دعاؤں کو لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہوتے تھے اے اللہ ماڑے کل کچھ بھی نہیں کہ میں تاڑے کل پیش کراں، یہ آپ کی دعاؤں کا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کس طرح، میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں،
اونٹوں کے حوالے سے. جی جی. حضرت کے مرشد پاک کے عرس پہ اونٹ آئے کچھ. شام کو ان اونٹوں کے ساتھ آنے والا ایک کتا وہ یہاں کی کلیام رہ گیا اور وہ اونٹ واپس چلے گئے. وہ گاؤں کے کتے چونکہ باہر کا کتا تھا انہوں نے دیکھا اور اس کو مارا. وہ لہو لہان آپ کی شام کو خانقاہ کے باہر آ کے بیٹھ گئے. آپ اپنے شام کے معمولات میں ذکر الہی میں مشغول ایک دم چونکے اٹھے اور اس کتے کے پاس آئے اور اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر کے رونے لگ پڑے. روتے ہوئے جو احباب تھے مصاحبین تھے انہوں نے پوچھا حضور کیا کیفیت ہے، کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے دعوت پر میرے مرشد کے عرس میں یہ اونٹوں کے ساتھ مہمان کے طور پہ آیا تھا. میں اگر اس کتے کا خیال نہیں رکھ سکا تو میں اور کیا کروں گا؟ یہ میری وجہ سے زخمی ہوا ہے. کل اللہ اس کے زخم میرے سامنے آ گئے، میرے سے سوال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ اس درجے کو تو دیکھیے نا، ان کی سوچیں کیسی ہیں. واہ کمال کمال. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کسی مخلوق کو، کسی خلق کو، کسی انسان کو کوئی تکلیف ہوگی تو یہ برداشت کریں گے؟ تڑپ اٹھیں گی ان کی آپ کی قدسیان روح قدسیان اور اللہ کے ہاں وہ مجسم دعا بن جاتی ہیں. تو یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور بے حد نوازش آپ کی یہ شفقت ہے کہ آپ نے اپنا وقت، بڑا قیمتی وقت تھا، اور جس طرح کے حالات ہیں اور انشاءاللہ بلکہ جس طرح وقت ہو چکا ہے کل سے عرس کی جو باقاعدہ تقریبات کا آغاز ہو جا، تو آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. میں اس پر آپ کا مشکور بھی ہوں. اور ناظرین و سامعین جتنی بھی یہاں گفتگو کی گئی ہے یقین مانیں کہ یہ صرف ایک مقصد تھا اس کا کہ آپ تک بڑی خوبصورت باتیں اور کھلے ڈلے انداز میں آپ تک پہنچائی جائیں. ویڈیو تھوڑی طویل ہوئی لیکن اس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ کی آسانی کے لیے کچھ کلپس بھی بنا دیں، لیکن مکمل ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اس میں بڑی خوبصورت آپ کو اور بڑی گہری باتیں ملیں گی. یہ وہ باتیں تھیں جو شاید ہم 1-2 ماہ بیٹھے رہے لگاتار گفتگو کرتے رہے تو یہ تذکرے ختم نہ ہوتے، لیکن بڑے خوبصورت انداز میں ایک سمندر کو ایک کوزے میں بند کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. میں دعا اللہ کی بارگاہ میں یہ کروں گا کہ اللہ کریم کی ذات سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو بھی یہ توفیق دے کہ جس طرح حضور بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے، ہمیں بھی اس طرح زندگی گزارنے کی کم از کم تھوڑی بہت توفیق عطا ہو جائے. اللہ کریم کی ذات آپ سب پر اپنا فضل و کرم بنائے رکھیں. اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.